ہٹائیں گے نہیں تو فریش اپوائنٹمنٹ کی صورت میں آپ کریں گے بھائی. یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے. تو عوام کو تو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. سوال یہ کہ ان کو بغیر ہٹائے آپ کیسے ٹرانسپیرنٹ کریں گے. تو لہٰذا یہ اسپیسیفک. اس وقت میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا. اقبال ظفر جھگڑا صاحب کو بھی میں یہاں پہ کہوں گا کہ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے میری پروگرام میں, لیکن انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ڈسکشن ہو رہی ہیں ہماری. ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو جاری رکھیں گے. جی ویلکم بیک ویورز ٹو ان سائڈ جاوید ملک. ہم بات کر رہے ہیں جوڈیشری کے حوالے سے بھی اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر کی گئی کمٹمنٹس. اور اس وقت جو ایک ایشو ہے جو کہ آئی ایم شیور آپ سب اس کو آبزرو کر رہے ہوں گے, جو لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے وکلاء کی تحریک کی طرف سے, وہ نیکسٹ منتھ متوقع ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سینٹ کے انتخابات بھی ہو رہے ہیں. کیا نئی صف بندیاں دیکھنے میں سامنے آئیں گی, کیا تبدیلیاں بھی رونما ہو سکتی ہیں, لیکن اس کی کورس جو مظہر ہے وہ وہی ہوگا جس طرح سے جماعتیں اپنے اپنے الائنسز لے کر سامنے آتی ہیں. مسلم لیگ نون جیسے کہ آپ جانتے ہیں بہت واضح موقف رکھتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ کچھ جماعتیں اس کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں. اسینشلی ایک ایشو بیسڈ پالیٹکس ہو رہی ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ججز کی بحالی کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو کچھ جماعتیں اس کے ساتھ ہمیں ہم آہنگی رکھتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور کچھ ایک اور طرف نظر آتی ہیں. اپنے اپنے ریزن سے ان کو ہم ڈسکس کریں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں جناب محمد انور صاحب جو کہ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں, ایم کیو ایم کا موقف بیان کر رہے ہیں. ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ اسلام آباد سے ہیں جناب اقبال ظفر جھگڑا صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. بریک سے پہلے انور صاحب سے بات ہوئی. میں چاہوں گا کہ گفتگو اس دفعہ شروع کروں جناب اقبال ظفر جھگڑا صاحب سے. جھگڑا صاحب ایک ایشو میں چاہوں گا آپ سے بڑے واضح انداز میں کلیریفائی کر لوں کہ جو ایشو جوڈیشری کا ہے یہ اس وقت ڈیوائڈ کیے ہوئے ہے پولیٹیکل سیٹ اپ کو. عوام بہت زیادہ پر امید تھے جب جمہوری قوتیں یکجا ہوتی ہوئی نظر آئی ہمیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واضح گلف ایمرج ہو رہی ہے دو بڑی جماعتوں کے درمیان, اور کچھ مبصرین کے مطابق پنجاب غالباً بیٹل گراؤنڈ بھی بن سکتا ہے آپ دونوں کے جماعتوں کے درمیان. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں پنجاب میں کچھ تصادم کے امکانات زیادہ قوی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ عوام نے ایک مینڈیٹ دیا, بڑا واضح مینڈیٹ دیا ڈکٹیٹوریل فورسز کو ریجیکٹ کرتے ہوئے ڈیموکریٹک فورسز کے حق میں دیا. اور اس لیے دیا کہ انہوں نے ایک محسوس کیا کہ جو ڈکٹیٹوریل فورسز کی پالیسیز تھیں وہ فیل ہو چکی ہیں. اور ایک بہت بڑا ایشو جو جوڈیشری کا آ چکا تھا سامنے, اس میں آپ نے دیکھا کہ پوری قوم بھی کھڑی ہو گئی تھی, سول سوسائٹی, پولیٹیکل پارٹیز, لیگل فریٹرنٹی. اور اس میں یہ چیز بہت اہم ہے جس پہ عوام نے ڈیموکریٹک فورسز کو مینڈیٹ دیا تھا, وہ یہ تھا کہ اس ایشو پہ صرف مسلم لیگ نون نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ باقاعدہ اس جدوجہد میں شریک تھی. اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی وہ تقریر جو بار بار آپ نے ٹیلی ویژن پہ ریپیٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھی ہوگی کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ افتخار چودھری پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, میری چیف جسٹس ہیں, اور جب انشاءاللہ ہم آئیں گے تو افتخار چودھری کے گھر پہ ہم چیف جسٹس کا جھنڈا لہرائیں گے اور ان کو چیف جسٹس کی کرسی پہ بٹھائیں گے. اب یہ پروگرام کا بقیہ حصہ نیوز بریک کے بعد ملاحظہ ٹائم کے بقیہ حصے کی طرف جمہوری انداز میں آگے بڑھے گا. میں تو بہت پر امید ہوں اور یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام نے میجورٹی جو تھی انہوں نے آپ کے ووٹ دیا تھا آمریت کے خاتمے اور جمہوریت کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اور جہاں تک آپ کے مسلم لیگ نون کا سوال ہے, بقول ان کے خود ہی وہ کہتے ہیں کہ ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا چودھری افتخار کو ریسٹور کرنے کے لیے. لیکن باقی پارٹیوں کا مجھے ایسا نظر نہیں آتا کہ عوام نے یہ مینڈیٹ دیا تھا, کیونکہ یقیناً اگر پیپلز پارٹی کو یہ مینڈیٹ عوام نے دیا ہوتا کہ ان کو ریسٹور کریں اور جمہوریت کو مارجنلائز ہوتی ہے تو ہونے دیں,
تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے ووٹ بینک کو بٹرے نہیں کر سکتی، کوئی بھی پارٹی نہیں کر سکتی، کہ بار بار اس کو جانا پڑتا ہے. اور جہاں تک مسلم لیگ نون کی صورتحال ہے، وہ اس وقت اسی پوزیشن میں ہے جو مشرف گورنمنٹ کی حکومت میں ایم ایم اے تھی، کہ فیڈریشن میں مرکز میں مخالفت، اپوزیشن میں، اور صوبے میں حکومت. ان کی اس وقت 2 صوبوں میں حکومت تھی، ایک تو NWFP میں آؤٹ رائٹ تھی اور بلوچستان میں کوalition تھی. تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ پنجاب میں آپ کے جو PML نون کی کوalition ہے پیپلز پارٹی سے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ چلتی رہے اور مرکز میں آپ کے اپوزیشن میں رہیں، ایک ٹکٹ سے 2 مزے لیں. تو یہ تو بالکل وضاحت سے کہ ایم ایم اے کو فالو کر رہے ہیں. موقف ہے، لیکن میرا موقف نہیں ہے، عوام سے بھی پوچھے تو یہی موقف ہے. نواز شریف صاحب نے واضح کیا ہے کہ پنجاب کی حکومت ان کے سامنے کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے. چھوڑ دیں، وہ نہیں، ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا، کیوں چھوڑ دیں؟ تو بھائی ٹھیک ہے نا، میں بھی تو عوام یہی نے کہہ رہا ہوں. ان کو الیکٹ کر کے وہاں بھیجا ہے، وہ اکثریتی جماعتیں کیوں چھوڑیں؟ درست ہے، بالکل نہیں چھوڑیں. آپ نے کہا چھوڑ دیں، میں کہہ رہا ہوں کیوں چھوڑیں؟ آپ نے یہ کہا مجھ سے کہ بھائی یہ عوام، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل عوام نے ووٹ دیا، اگر وہ تصادم نہیں کر رہے، ایک ٹکٹ پر 2 مزے لے آپ سراہیں انور بھائی، اگر وہ تصادم کا راستہ نہیں اپنا ایم ایم اے کا جو رول تھا مشرف کے دور میں، اس کو بھی پھر سراہنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ تو ایم اے نے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو، اگر ہم یہ کہیں گے کہ میوٹیلیشن کا ایک راستہ فراہم کیا تھا ایک عامر کو، مسلم لیگ نون نے ایسا کیا کیا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ایم ایم اے سے آپ جب کمپیئر کرتے ہیں، میں تو گورنمنٹ 17ویں ترمیم کے اندر جو ایم ایم اے کا، دیکھیں 17ویں ترمیم تو امینڈمنٹ آ رہی نا، ایم کیو ایم نے تو اپنی امینڈمنٹ ڈال دی ہے. اب دیکھیں دوسری جو پارٹیاں ہیں وہ کیا رول ادا کرتی ہیں، وہ بھی مزید پوزیشن کو کلیئر کریں گی، وہ جو الائنمنٹ ہے اس کو مزید کلیئر کریں گی. میں تو صرف پارلیمنٹ کی پوزیشن میں کی وضاحت کر رہا تھا کہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہے ہیں کہ بھائی ہم وہاں اپوزیشن میں کہہ رہے ہیں، میں اپوزیشن میں ہوں مگر یہاں کی حکومت سے. بہت شکریہ آپ کا. محمد انور صاحب میرے ساتھ شریک گفتگو تھے، ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے رکن، اور میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل جناب اقبال ظفر جھگڑا صاحب. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ کا موقف تھا، اس کا آپ نے اظہار کیا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام موقف جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں، کہ الٹیمیٹلی عوام نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس کو مینڈیٹ دیتے ہیں. یہی جمہوریت ہے اور اسی کے لیے تمام لوگ کوشامی ہیں. آپ نے ہمیں آج ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام میں شامل تو نہیں ہو سکے، لیکن آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ای میل کر سکتے ہیں. جاوید ملک @ARY1world.net. Until next time, this is me, Javed Malik, saying Allah Hafiz.